مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ یا مسلمان تو ہے لیکن نام کا ہے، اس کے عقیدے 100% شرکیہ ہیں۔ 100% کیا ہیں؟ شرکیہ۔ اچھا، آج کل ایک نیا مسئلہ یہ بھی کھڑا ہوا ہے، بعض لوگ نا اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم سب کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ہم اس طرح امت میں کیا پیدا کر رہے ہیں؟ جوڑ۔ دیکھو، ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم تو سب کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو یہ بھی صرف ڈائلاگ ہیں۔ اگر کسی کے عقیدہ 100% شرکیہ ہے تو اس کو کافر کہنا چاہیے۔ 100% شرکیہ، اس میں گھما رہا ہے بات کو، تعویل کر رہا ہے، تو پھر شریعت نے احتیاط کا حکم دیا ہے۔ لیکن 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے، تو میں کہتا ہوں اگر اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو 2 اور 2 4 کی طرح بولو کہ وہ اسلام سے خارج ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یہ ڈبل پالیسیاں کیوں چل رہی ہیں کہ کلمہ پڑھوایا بھی ہے اور پھر بھی کیا ہیں؟ مسلمان بھی ہیں۔ تو یا تو پڑھوایا نہیں ہے، آپ غلط الزام لگا رہے ہو، خواب کی باتوں کو آپ جاگتی حالت پر قیاس کر رہے ہو۔ تو اگر کوئی 2 اور 2 4 کی طرح غلط شرکی عقیدہ رکھتا ہے جس میں تعویل ممکن نہیں ہے، تو اس کو کافر ہی کہا جائے گا، اس کو مسلمان کہنے کی پھر اجازت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری سے آپ جیسے کسی کو نکال نہیں سکتے، تو اس میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر انٹری بھی نہیں ہو سکتی۔ اب لوگوں نے یہ تو کہا ہے کہ اسلام سے کسی کو نکالو، نہیں نکالو، لیکن اسلام میں آنے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ کوئی خود ہی نکل رہا ہے تو ہم نہیں نکال رہے اس کو، وہ خود ہی عقیدے شرکیہ کر کے اگر نکل گیا ہے تو ہم تو بتائیں گے بھائی جس کے یہ عقیدے ہیں وہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ تبھی تو قادیانیوں کو ہم کافر کہتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے نبی کی نبوت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی، فرشتوں پر بھی، جنات پر بھی، جنت پر بھی، جہنم پر بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ مرزا کو نبی مانا، جھوٹے شخص کو۔ سارے علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ بھائی قادیانیہ کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ایسے ہی ختم نبوت کا انکار کرنے سے جیسے انسان کافر ہوتا ہے، ایسے ہی شرکیہ عقیدہ رکھنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی اللہ کے نبی کو حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا مانے اور یہ کہ اللہ نے آپ کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، تو یہ تو بالکل وہی شرک ہے جو نبی کے دور میں ہوا کرتا تھا، جو بتوں کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے تھے۔ تو اس لیے ہاں، اس میں جلد بازی جائز نہیں ہے، جس حد تک تعویل ممکن ہے اس کی تعویل کی جائے گی۔ تو اب یہاں بھی خوب سمجھ لیں کہ اگر کسی کا عقیدہ 100% شرکیہ ہے تو چاہے وہ اتنی بڑی داڑھی ہو، کتنا تہجد کا نشان ہو، اس کا ذبح کردہ جانور حلال نہیں ہے، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ تو امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے اتنا جوڑنا کہ دین ہی کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے۔ اب اگر کوئی کہے قادیانیوں سے بھی جوڑ پیدا کرو تاکہ امت میں جوڑ پیدا ہو، ان کے پیچھے بھی نمازیں شروع کر دو، تو بھائی ایسے جوڑ سے توڑ ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک باؤنڈری ہے اسلام کی، اس کو تھوڑی کراس کیا جائے گا۔ تو 100% اگر غالب گمان ہے یا یقین ہے کہ تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اگر کسی کا عقیدہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن وہم نہ کریں خام خواہ میں اس میں۔ اچھا، لبرل لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں نے یوں کیا ہوا ہے، یہ مولوی ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، یہ مولوی یوں کرتے ہیں، یہ تو بھائی جو غلط بات ہوگی اس کو غلط کہا جائے گا، جو صحیح بات ہوگی اس کو صحیح کہا جائے گا۔ اب 2 آدمی لڑ رہے ہیں، آپ دونوں کو کہہ رہے ہیں یہ دونوں لڑ رہے ہیں، بھائی ہو سکتا ہے ایک صحیح لڑ رہا ہو، دوسرا غلط لڑ رہا ہو، تو اس میں تجزیہ کیا جائے گا نا، تجزیہ کیا جائے گا کہ ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ آج کل لوگوں کو ایک نعرہ ہے کہ دیکھو مولوی آپس میں کتنا لڑتے ہیں، یہ سارے غلط ہیں، دیکھو دیوبندی بریلوی لڑ رہے ہیں تو یہ دونوں غلط ہیں، یہ دیکھو اہل حدیث دیوبندی لڑ رہے ہیں تو یہ تینوں غلط ہے، یہ دیکھو بھئی آپ بھی تو لڑ رہے ہیں ان سب سے، یہ تینوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپ ان تینوں سے لڑ رہے ہیں، تو پھر آپ بھی غلط ہو گئے، پھر چاروں ہی غلط ہو گئے، صحیح کون ہے دنیا میں پھر؟ تو صحیح تو پھر کچھ دال چاول کے لیے 2-4 آدمی بچیں گے جو جنت میں دال چاول کھائیں گے۔ تو اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی بات اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق،
غربت کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو. حمل ضائع کرنا بھی اس میں داخل ہے, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اس کو بھی. ولا تقربوا الفواحش, بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ, چاہے وہ کھلی بے حیائی ہو یا چھپی ہو. نہ بند کمرے میں بے حیائی کا کام کرو, نہ کھلے عام بے حیائی کا کام کرو. اللہ نے آپ کے لیے خواہش پوری کرنے کے لیے صرف شادی کا راستہ رکھا ہے, اس کے علاوہ تمام راستے اللہ نے بند کر دیے, ان کے قریب بھی مت پھٹکو. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ, کسی انسانی جان کا قتل مت کرو, کسی جان کو قتل مت کرو. یہ وصیت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے. اور ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو, کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہے, اپنا دفاع نہیں کر سکتا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو یتیم نہیں ہے اس کا مال کھا جاؤ. وہ اس کو مال کو اس لیے نہیں کہا کہ وہ تو کھانے تھوڑی دے گا آپ کو اتنے آرام سے. یتیم بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے, چاچے مامے سب مل بانٹ کے بندر بانٹ کر کے کھا جاتے ہیں, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ پھر بھی اپنے بڑوں کا احترام کر رہا ہوتا ہے. تو کمزور ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے ہر شخص جو کمزور ہے اس کے مال کو کھانا زیادہ حرام ہے. تو صرف یتیم مراد نہیں ہے, جو بھی کمزور ہے. عورت کا مال بھی اس میں داخل ہے. تو کسی کو کمزور سمجھ کے آپ کسی سے قرضہ لے لو, وہ کمزور ہوگا تو اس کو نہیں دو گے, پاورفل ہوگا تو دے دو گے آپ اس کو. تو ہر وہ شخص جو بیچارہ آپ سے اپنا حق چھین نہیں سکتا, وہ تمام لوگ اس آیت میں داخل ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کا حق دے دیا کرو. اوفوا الکیل والمیزان بالقسط, اور جب بھی کسی کو حق دینے کا موقع آئے تو ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو, ڈنڈی نہ مارا کرو. یہ آیت کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے, اس پر بیان لمبا کروں گا تو پھر بہت وقت ہو جائے گا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. جب بھی بات کرو عدل کا دامن نہ چھوڑو. کوئی تبصرہ, کوئی کمنٹس, کسی تنظیم کی حمایت کرنی ہے, مخالفت کرنی ہے, کسی سیاسی لیڈر کو صحیح قرار دینا ہے, غلط قرار دینا ہے, کسی پر الزام لگانا ہے یا الزام سے بری قرار دینا ہے, کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے عدل کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اس لیے نہیں کہ میری پارٹی کا لیڈر ہے تو اس کا ہر گناہ اچھا ہے اور دوسری پارٹی کے لیڈر کی ہر تقریر کی ایجنٹ اور سازش ہے. آج یہی ہو رہا ہے معاشرے میں, اپنے والے کے ہر جرم پہ پردہ, اس کی ہر بات کو لاجک تلاش کرنی ہے, اور دوسرے والے کے ہر اچھے کام کو بھی کیا قرار دیا جاتا ہے, برا. یہ سب کر رہے ہیں, میں کسی کی نہ حمایت کر رہا ہوں نہ مخالفت. تو اللہ فرماتے ہیں اذا قلتم فعدلوا, عدل. اسی آیت شروع میں کیا فرمایا, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, کسی قوم کی دشمنی میں انصاف کا دامن نہ چھوڑو. اگر تم مہاجر ہو تو پٹھانوں یا پنجابیوں کی مخالفت میں ایسے الزام نہ لگاؤ جو ان میں نہیں ہیں. اگر تم پٹھان ہو تو مہاجر یا پنجابی کی مخالفت میں ان کے لیڈر پہ ایسے الزام نہ لگاؤ جو ان میں نہیں ہے. کل میری بحث ہوئی کسی صاحب سے, وہ کسی لسانی تنظیم میں تھے, اپنی تنظیم کے بڑے کو نا بڑی تعریفیں کر رہے تھے. میں نے کہا بھائی یہ تعریفیں بنتی نہیں ہیں, آپ جس قوم پرست تنظیم کی بات کر رہے ہو ان کے لیڈر میں یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, لیکن ہر ٹیکنیکل فالٹ کے پیچھے انہوں نے لاجک تلاش کی ہوئی ہے. میں نے کہا پھر میں دعا کرتا ہوں قیامت میں آپ کا حشر اسی لیڈر کے ساتھ ہو. ایک دم نہیں, اللہ نہ کرے میرا حشر اس لیڈر, یہاں آ کے چپ ہو جاتے ہیں ایک دم. تو اپنے لیڈر کی اتنی حمایت کرو جتنی قیامت کے دن افورڈ کر سکتے ہو. سمجھتے ہو, افورڈ کر سکتے. تو چترول اس کو بھی لگیں گے اور پھر تمہیں بھی طبیعت سے لگیں گے. اگر آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے چپ ہو جاؤ. کوئی کہتا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا, بولو بھائی ہمیں نہیں پتا یار, مجھے بالکل معلومات اس بارے میں نہیں ہے. ووٹ جس کو سمجھ میں آتا ہے جا کے دے دو, لیکن عدل کا دامن نہ چھوڑو. اسی طرح خاندانی جھگڑوں میں آپ کی بیٹی کا جھگڑا ہو گیا آپ کے داماد کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے غلطی میری بیٹی کی ہے, لیکن آپ پھر بھی سائڈ کس کی لے رہے ہو, اپنی بچی کی. تو اذا قلتم فعدلوا, اس کا مطلب آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے. غلطی آپ کے بیٹے کی ہے پھر بھی مخالفت بہو کی کر رہے ہو, اس کا مطلب آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن آج ہمارا سارا دین محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولیٰ, جمادی الثانی, ان چیزوں میں گزر رہا ہے. سمجھتے ہو نا, محرم کے الگ پروگرام ہوتے ہیں, سفر کے الگ پروگرام ہوتے ہیں, ربیع الاول کے الگ پروگرام ہوتے ہیں. تو یہ سارے پروگرامنگ میں جو کرنے کے کام ہیں ان چیزوں سے ہم غافل ہو چکے ہیں. تو اللہ نے فرمایا بات جب بھی کرو انصاف کی بات کرو. اور اللہ نے کیا فرمایا, جلدی جلدی پڑھ لوں میں,
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، فرمایا اگر تے وہ تمہارے رشتہ دار کے اگینسٹ ہی کیوں نہ جا رہی ہو. یہاں تک قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا تمہارے باپ اور ماں کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو. ماں باپ کا بڑا حق ہے، لیکن جب آپ سے بات پوچھی جائے گی تو آپ نے جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے باپ اور ماں کے اگینسٹ جا رہی ہو. ایسے موقع پہ شریعت نے باپ اور ماں کا حق بھی ساقط کر دیا ہے. تو باقیوں کا، لیڈر کا حق کہاں سے ہوگا؟ آپ کے سیاسی لیڈر کا اس کو کہاں سے اتنا پروٹوکول دے رہے ہو؟ تو آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو بھی پورا کیا کرو. بہت سے لوگ توبہ بھی اللہ سے کیا ہوا ایگریمنٹ ہے، اے اللہ میں تجھ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. تو اس ایگریمنٹ کو کیا کرنا ہے؟ پورا. بعض دفعہ کوئی مصیبت آتی ہے، انسان اللہ سے معاہدہ کرتا ہے اللہ یہ دور کر دے، میں آئندہ تیری عبادت کروں گا، اللہ نے دور کر دی، پھر پیچھے ہٹ گیا. تو معاہدے کی پابندی کرنی چاہیے. اور بس ایک دو آیتیں اور پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. یہ بہت اہم آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس میں ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ بھی ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی. اللہ قرآن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. مبارکن، بڑی برکت والی کتاب ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کو فالو کرو. آگے کیا ارشاد فرمایا؟ ان تقولوا، اگر ہم تم پر کتاب نازل نہ کرتے، تم قیامت کے دن کہہ دیتے انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اے اللہ تو نے یہودیوں کو تورات دی تھی، عیسائیوں کو انجیل دی تھی، نہ ہمیں تورات سمجھ میں آتی تھی اور نہ ہمیں انجیل. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس میں لکھا ہوا کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پر کتنا احسان کیا کہ تم پر الگ سے کتاب نازل کر دی. اب تم یہ نہیں قیامت میں کہہ سکتے کہ یہود و نصارہ کو تو ہدایت ملی تھی، ہمیں ہدایت نہیں ملی تھی. کتنی زبردست آیت ہے یہ کہ اللہ کہے گا قیامت میں تم ورنہ کہتے کہ میں تمہیں الگ سے کتاب نہ دیتا نا، تم کہتے اللہ وہ تو یہ تورات تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا لکھا ہوا ہے، اور اس میں تحریف بھی اتنی ہو گئی ہے وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے 2 اور 2 4 کی طرح الگ سے کتاب نازل کر دی جس میں 2 اور 2 4 کی طرح مضامین ہیں، جو ہر چیز کو ایسی کلیریفیکیشن ہے اس میں 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر کے بیان کر رہے ہیں. کتنے صاف ستھرے احکام ہیں اس کے. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وراثت پہ قبضہ مت کرو، اور کیا ہے یتیم کا مال، کمزور کا مال مت کھاؤ، جھوٹ مت بولو، معاہدوں کی پابندی کرو، بے حیائی کے قریب مت جاؤ. تو کتنی واضح اور 2 اور 2 4 کی طرح فطرت کو اپیل کرنے والے احکام اللہ نے اس میں بیان کر دیے. اور ایک اہم حکم اس میں اللہ نے آخر میں سورہ انعام کے یہ دیا کہ آپ اے نبی آپ نے دلائل کے انبار لگا دیے، ان کو بتا دیا کہ یہ توحید کا راستہ، یہ شرک کا راستہ، یہ اسلام کا راستہ، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں کو اختیار کر سکتے ہو. اس کے بعد بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ ان کو بتا دیں اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، دیکھو میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دی. یہ ہمارے لیے بھی ہے. جب گھر والے کہا کریں نا کہ یہ تم نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے، یہ تم جو ہے وہ بینک سودی بینک میں جاب کیوں نہیں کر رہے، بھائی اتنی اچھی جاب آئی ہوئی ہے، اور بیٹا تم کیوں جو ہے وہ نماز کی فکر میں لگے رہتے ہو. ہوتا ہے نا بعض دفعہ ماں باپ بھی اس طرح کے ٹیکنیکل اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. بیٹا یہ مفتی صاحب سے فون کر کے پوچھ کیوں رہے ہو کہ یہ کام حلال ہے کہ حرام ہے، یہ والی جاب جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ والی تجارت جائز ہے کہ ناجائز ہے. تاجر لوگ تو پوچھ رہے ہوتے ہیں نا جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. جن کے دل میں خوف نہیں ہوتا کہتے ہیں بھاڑ میں جائے یار، یہ مولویوں ہماری تجارت میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہیں، ہم ان مولویوں سے پوچھ کے بزنس کریں گے کیا. تو جب بھی کوئی لبرل لوگ اعتراض کیا کریں تو ان کو یہ جواب دیا کرو اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، ہمارے رب نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، تمہارے پاس سرے سے کوئی راستہ ہے ہی نہیں. تمہارے تو بچے جب بڑے ہوں گے تمہیں یہی نہیں پتا ہوگا ان کے لیے میل بہو لے کر آنی ہے کہ فیمیل بہو لے کر آنی ہے. تم جس کلچر کی طرف جا رہے ہو نا اس میں میل فیمیل کا فرق ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے. تو
تمہارا تو پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں تو اللہ نے صاف ستھرے احکام دے دیے ہیں, تو ہم تو بھائی اس کو فالو کریں گے. تو ہمارے پاس یہ کتاب ہے. ایک جگہ قرآن نے کیا کہا کہ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ واہدی منہما, اس سے اچھی کوئی کتاب لا سکتے ہو تو دکھاؤ, تو ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن اس سے اچھی اب تک ہے نہیں کوئی. جس سے اچھے تو آپ کے جو کہنے والے لبرل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے قوانین ہیں, تو ان قوانین کا حشر تو دیکھو جا کے یار. وہ لبرل لوگوں نے جو قوانین بنائے اس میں تو شراب بھی الاؤڈ ہے, اس میں تو زنا بھی جائز ہے. اور یورپ میں جاؤ گے جو زیادہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں تو میل فیمیل بہو کا فرق بولو ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے بیٹے کی شادی ہوگی. یہ کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے ہوئے تھے لندن سے ملنے کے لیے. انہوں نے کہا اب یہ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے نا, میل فیمیل کا فرق ہی ختم ہو رہا ہے, کہ ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بچے کی شادی ہے, تو وہ اس سے پوچھ رہے ہیں بندے سے ہے یا بندی سے ہے. ابھی بہت زیادہ کامن نہیں ہوا, لیکن یہ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا ہے. کہہ رہے میں نے بتایا وہ لڑکی سے ہے, اتنا خوش ہوئے, واہ یار شکر ہے یار انسان کا بچہ ہے. اور یہ بھی لڑکی سے جب ہو رہی ہے جب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہوتے ہیں, 45-50 سال میں جا کے. ابے یہ کوئی دولہا, ہمارے دولہے دیکھو کیسے چھڑے چھاٹ, یہ دیکھو ابھی دولہا بننے کا شوق ہو رہا ہے اس کو. ینگ آدمی دولہا بنتا ہوا اچھا لگتا ہے یار, ینگ لونڈا لپاڑا ہو صحیح ہے نا, لڑکا ہو وہ اس میں جذبات ہوتے ہیں, لڑکی ہو نا عمر اس میں جذبات ہوتے ہیں. یہ تم کیا بڈھے بڈھیوں کی شادیاں کر رہے ہوتے جا کے یار اس بڑھاپے. چلو پہلی کسی بیچاری کی بیوی مر گئی ہو پھر ایک الگ بات ہے, لیکن شادی کی ابتدا ہی یہاں سے ہو رہی ہے, یعنی اس عمر میں پہلی شادی ہو رہی ہے. تم کیا شادی کو انجوائے کرو گے؟ تم نے تو اپنی دنیا بھی خراب کر دی اور آخرت بھی. تو اس لیے قرآن کہتا ہے ان سے کہو کہ اس سے اچھی کتاب لا کے دکھاؤ تو ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں. اب تک مارکیٹ میں اس سے اچھی کتاب ہے نہیں. یہ ہمیں ٹائم پہ شادی کرنے کا حکم دے دیتی ہے, یہ ہمیں ماں باپ کے سامنے جھکنے کا حکم دیتی ہے, یہ ہمیں کہتی ہے کہ باپ جب مرے گا تو اس کی وراثت بچوں میں جائے گی, کتوں میں نہیں جائے گی. اس کی وراثت بینک والے نہیں کھا سکتے, حکومت کے پاس نہیں جائے گی, بلڈ ریلیشن ہے. ان کو ہمارے اس پر تو اعتراض ہوتا ہے کہ بیٹی کو آدھی وراثت دیتے ہیں اور خود بیٹی کا وراثت میں 5 روپے بھی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ تو یورپ سے آئے ہیں نا, کیا ہے وہاں عدالتوں میں کہ باپ مرے گا تو بیٹی کو وراثت ملے گی؟ کچھ بھی نہیں ملے گی. ہاں لکھ کے جائے گا تو ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. ہمارے ہاں لکھ کے جائے نا کہ نہیں ملے گی پھر بھی ملے گی. اللہ کہتے ہیں تمہاری بیٹی ہے تو اسی کے لیے چھوڑ کر جاؤ تم. تو اس لیے جب بھی کوئی اوٹ پٹانگ اعتراض کیا کرے نا تو بولا کرو بھائی ہمارے رب نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا, اس سے بہتر کوئی قانون لے کر آؤ تو فالو کریں گے. اور کیا فرمایا اس میں زبردست آیت, بس آخری آیت, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کا ویژن بالکل کلیئر ہے. اے نبی آپ اعلان کر کے بتا دیں, نبی تو دنیا سے چلے گئے, اب یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم بھی اعلان کر دیں کہ بھائی تمہارا لائف اسٹائل اور تمہاری زندگی کا مقصد تو تمہیں خود آج تک پتہ نہیں چلا. جو لوگ مذہب کو فالو نہیں کرتے ان سے پوچھو یار تم کیوں دنیا میں آئے ہو, اس کو یہ نہیں پتا ہوگا میں کیوں. بعض کسی سے سیٹنگ چل رہی ہوگی تو کہے گا میں اس کے لیے پیدا ہوا. بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, یہ لکھا ہوتا ہے نا دل بنا کے, ہم دونوں کس کے لیے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے کہا تم کیوں پیدا ہوئے؟ کہہ رہا میں اپنی محبوبہ کے لیے, اپنی بیوی کے لیے پیدا ہوا. میں نے کہا اس کا مطلب وہ مر گئی تو پھر تمہیں بھی مر جانا چاہیے, کیونکہ تم پیدا اس کے لیے ہوئے تھے, اب وہ مر گئی ہے تو اب تمہارا تو پیدا ہونے کا فائدہ ختم ہو گیا. تو فضول قسم کے نعرے. کوئی کہہ رہا ہے میں فلاں کے لیے ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں اپنی سوسائٹی کے لیے ہوں, پھر سوسائٹی کس کے لیے؟ وہ تیرے لیے, تو اس کے لیے, تو دونوں ایک دوسرے کے لیے. تو یہ تو دور لازم آ گیا نا. یہ ایسا ہی ہو گیا, تو کہاں رہتا ہے؟ میں اس کے گھر کے سامنے. وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ میرے گھر کے سامنے. ابے دونوں کہاں رہتے ہو؟ آمنے سامنے. قیامت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو جو مذہب کو نہیں مانتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے لیے ہیں. ہمارے نبی کو اللہ نے حکم دے دیا, بتا دو ہمارا ویژن کلیئر ہے. قل ان صلاتی, میری نماز, ونسکی, میری قربانی, جو کچھ میں قربانیاں دے رہا ہوں وہ سب
ان صلاتی و نسکی و محیایا میری زندگی و مماتی میرا مرنا للہ رب العالمین صرف ایک خدا کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کے لیے. اس میں ہم نے اپنے آپ کو ملحد لوگوں سے بھی ممتاز کر دیا, لبرل لوگوں سے بھی کیا کر دیا الگ, ان کا تو کوئی خدا نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ ایک اللہ کے لیے جو تمام جہان, ہم تو مرتے بھی اس کے لیے ہیں. اگر اس کے لیے موت کا ہمیں موقع ملے تو ہم موت کو بھی گلے لگا لیتے ہیں. تو ہم تو ہیں ہی اس کے لیے, ہمارا ویژن کلیئر ہے. اب جو مشرک ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھگوان کے لیے, ہم کس کے لیے, خدا کے لیے. اگلی آیت میں ان کو سائڈ پہ لگا دیا ہے, لا شریک لہ, ایک خدا کو مانتے ہیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. تو ہماری نماز, ہماری زکوٰۃ, ہمارا جینا, ہمارا مرنا, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہم افطار کرتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے, لیکن آرڈر کس کا ہے؟ اللہ کا نا. تو ہم خواہشات بھی پوری کر رہے ہیں کس کے حکم پر؟ اللہ. ہم شادی بھی کر رہے ہیں کس کے حکم پر؟ چاہے مزہ آئے اس میں بھلے, لیکن وہ آرڈر کس کا ہے؟ جہاں اللہ نے پرمیشن دے دی, حلال کی روٹی کھانے کی پرمیشن دے دی, صبح سحری میں ملائی کے ساتھ پراٹھا کھانے کی پرمیشن دے دی. اصل میں صبح 4:30 بجے ایک صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو ملائی کے ساتھ پراٹھا کھلاؤں گا نا, تو اب اللہ نے اجازت دی ہے تو ہم انشاءاللہ کھائیں گے. گرم گرم ملائی فریج کی صحیح نہیں ہوتی, بادی بھی ہوتی ہے, نقصان, پیٹ بھی خراب کرتی ہے. دودھ سے جو گرم گرم ملائی اترتی ہے نا, اس میں تھوڑی سی چینی ٹپکاؤ اور روٹی یا پراٹھے کے ساتھ کھاؤ, اور چائے بھی ہو ساتھ میں. مزہ نہ آئے پیسے واپس, ایسا مزہ آتا ہے. ہم تو گھر جا کے ہی سب سے پہلے دودھ کا ڈھکن ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنی ملائی نکل رہی ہے. تو اور یہ سحری میں اللہ نے ہمیں کھانے کی اجازت دی. نہ صرف اجازت بلکہ فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ, سحری کیا کرو. سحری میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ برکت. اور فرمایا سحری کرنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں, اللہ کو اچھا لگتا ہے. تو ہم تو بھائی لائف کو انجوائے بھی کر رہے ہیں کس کے آرڈر پہ؟ اللہ کے آرڈر پہ. تم تو سالے نہ تمہاری کیا بولوں تمہیں تو یہی نہیں پتا تو پیدا کس کے لیے ہوا ہے. نہ تم لائف کو انجوائے کرتے ہو, کرتے بھی ہو تو شرابیں پی پی کے انجوائے. کتے اور خنزیر تم کھا رہے ہو, جس کی ڈکار کسی چائنیز کے سامنے کھڑے ہو کر ڈکار آ جائے نا, 6 آدمی بے ہوش ہو جائیں گے. کیا کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. میرے والد صاحب نے تو پوری دنیا کا سفر کیا تھا, کہہ رہے میں چائنا کے ایک ہوٹل کے قریب سے گزرا, اتنی سڑی ہوئی بدبو. میں بھی منمار گیا ہوں نا, وہاں وہ پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہوتے ہیں, اٹھ پٹا, اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے. یار ہمارے کسی ہوٹل کے قریب سے گزر کے تو دیکھو. بعض دفعہ نہیں بھی دل چاہ رہا ہوتا کھانے کا, آدمی گھس جاتا ہے ہوٹل میں. ہم جب شارع فیصل پہ, ہمارے پپو رہا کرتی تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ہمارے کزن تھے, تو ہم شارع فیصل پہ جاتے, وہاں چبلی کباب کے بڑے ہوٹل تھے. تو ایک ہوٹل سے نکلے, پھر ادھر سے خوشبو آئی کٹا کٹ کی, ادھر گھس گئے, وہاں سے 2 نوالے کھائے, وہاں سے نکلے تو سوپ والا کھڑا ہوا ہے تو ادھر گھس گئے. وہ آپ ہوٹل بڑے لین سے بنے ہوئے ہیں نا شارع فیصل پہ, آپ جاؤ تو آدمی 2 نوالے سب جگہ سے لیتے. چائنا میں جاؤ تو ادھر سے بھی بھاگے گا, ادھر ایک کتا لٹکا ہوا ہوگا, ادھر ایک پتہ نہیں کیا لٹکا ہوا ہوگا. تو عجیب گند بلا کھا رہے ہیں. اور پھر ماؤتھ اسپرے ہے بدبو دور کرنے کے لیے. ہماری بریانی ہے, کیسی پاکیزہ چیزیں اللہ نے ہمیں کھانے کو دی, اس میں مسالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, خوشبو. ڈھکن جب دیگ کا ہٹتا ہے, دیگ سے جب ڈھکن ہٹتا ہے, اس کا اپنا مزہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کی الگ سے آواز آتی ہے ڈڑنگ کر کے نا ڈھکن جب ہٹتا ہے نا دیگ سے. چائنا والوں کے ہاں جب دیگ سے ڈھکن ہٹتا ہے, بدبو کے بھبوکے آتے ہیں. اب وہ گند کھانے کے عادی ہو گئے ہیں, تو یہ ان کا مسئلہ ہے. تو خیر, تو اس لیے جب بھی کوئی اوٹ پٹانگ باتیں کیا کرے نا, ملا بن رہے ہو, مذہبی بن رہے ہو, بولو بھائی اس سے اچھی کتاب کوئی ہے تو لے آؤ, میں اس کو فالو کر لوں گا. اور تم جس دین کو فالو کر رہے ہو اس کا انجام وہ ہے جو یورپ کا انجام ہو چکا ہے. تو وہ انجام پھر بڑا خطرناک انجام ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.